جب سورہ رعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ترتیب کے حساب سے 13ویں سورت اور جو آسمان سے اتری اس کے حساب سے 90 پر 6، لیکن ہم اس کے بارے میں بحث نہ کریں گے، بس ہم اس بارے میں بات کریں گے جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، اس ترتیب کے حساب سے اور اس کے معجزات اور اس کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ جو الف لام میم را، یہ جو حروف مقطعات ہیں، یہ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے الف لام را، الف لام را، اس کے بعد پھر الف لام را ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے پہلے الف لام را ہے، پھر دوسرا الف لام را ہے، تیسرا پھر الف لام را ہے، اور چوتھے میں الف لام میم را۔ الف لام میم را کیوں آیا؟ پھر الف لام را الف لام را چل رہا تھا، اس کے بیچ میں الف لام میم اور را، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے کیا تعلقات ہے؟ کیونکہ لوگ اتنا سمجھیں کہ یہ قرآن معجزہ والی ہے، کسی کہانی قصے کی کتاب نہیں ہے، اس آیتوں کو دیکھ کر، اس عبارت کو دیکھ کر، ان صورت کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ کہانی قصے والی یا نصیحت تو ہے ہی ہے، ہدایت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کو اکثر لوگ عام کتابوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، صرف اتنا ہی اس کے عزت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر عزت قدر اور اس کی حقیقت جانتے تو قرآن کو دور نہیں کرتے، کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن کو کئی میل دور کر دیا ہے۔ کیونکہ میں بتاؤں، جیسے کہ مسجدوں کے اندر قرآن کو دور کر دیے ہیں، اللہ میں بزرگوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بالکل پڑھنی چاہیے، اس سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے، اس میں ہمیں ترتیب ملتی ہے، اس میں اخلاق پائے جاتے ہیں، لیکن جب قرآن جو اصل ہمارے سامنے ہے، اس کو تو نہ کسی قسم سے علم ہمیں حاصل ہوا ہے، نہ اس کی کوئی گہرائی میں ہم پہنچ رہے ہیں، بلکہ اوپر ہی اوپر جو عام لوگ سمجھتے ہیں وہ اکثر لکھے پڑھے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن بہت دور کر دیے ہیں۔ میرا صرف مقصد اور سمجھانا بولنا یہی ہے کہ قرآن کے اندر کس طریقے سے معجزات ہیں، حروفوں کو اور آیتوں کو، اور جو حرف دکھ رہا ہے جیسے کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے الف لام میم را، یہ الف لام میم را جو دکھائی دے رہا ہے صرف ہم اس کو حروف ہی جانتے ہیں، اور بے شک حروف ہی ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے دوسرا تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو حکمت جو علم ہے اس کو ہم نہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس کو کسی طریقے سے پانے کی یا اس علم کو دیکھنے کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ الف لام میم را، یہ 13ویں سورت ہے۔ کیوں 13ویں سورت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ کیونکہ 13ویں آیت میں اللہ جل جلالہ کیا کہہ رہا ہے؟
یسبح الرعد بحمدہ وملائکۃ من خیفتہ. تو اس کے اندر جو رعد کا جو لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ نحل کا استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسے بہت سے مثالیں ہیں قرآن ہی کے اندر. میں قرآن سے ہٹ کر کچھ بھی مثال دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب کچھ قرآن ہی کے اندر ہے. النحل، نحل کا ذکر تھا سورہ نحل کے اندر. اب یہاں پہ رعد، لیکن رعد جو ہے قرآن کے اندر دو جگہ پہ ہے. ایک رعد اسی صورت کے اندر ہے سورہ رعد میں، اور دوسرا ہے سورہ بقرہ الف لام میم میں. الف لام میم میں سورہ بقرہ میں کہاں پہ ہے؟ یہ 19ویں آیت میں ہے، لیکن اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم سورہ رعد کا، اور سورہ رعد کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ رعد کا جو لفظ ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا ہے، اس کو ہم وضاحت کریں گے. اب یہ اس آیت کے اندر ہم نے تو بتا دیا یہ سب الرعد، یہ 13ویں آیت ہے. اس وجہ سے اس کو 13ویں سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. یہ 13ویں آیت کے اندر یہ ذکر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں سورت کو اس کو کیا ہے. اس کے اندر اور بھی بہت سے معجزات ہیں. انشاءاللہ ہر میری ایک ویڈیو میں ایک معجزہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہوتا ہوا رہے گا، لیکن آپ حضرات ہر ویڈیو کو سنیں جانیں، کیونکہ یہ عام تقریر نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی کتاب کا علم ہے، درس کی شکل میں ہے، سمجھانے کی شکل میں ہے، بولنے کی شکل میں ہے. اس علم کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے اندر، اس قرآن کے اندر جتنے بھی شک و شبہات موجود ہیں، یہ پورے کے پورے صاف ہو جائیں گے، ہو گئے. کیونکہ ایک سورت کو جاننا بھی پوری قرآن کو جانے جیسا، ایک آیت کو پہچاننا بھی پوری آیتوں کو پہچانے جیسا. لیکن پوری آیتوں کو ہم جانیں گے انشاءاللہ، پوری سورتوں کو ہم جانیں گے. اس علم کے اندر کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کیا کہا؟ مبین. اس کے اندر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ حکمت الہی ہے. قرآن حکمت الہی ہے، چاہے کسی کا قصہ ہی کیوں نہ بیان کر رہا ہو. سورہ کہف کا قصہ بیان کر رہا ہے، اس میں حکمت الہی ہے. سورہ نوح کا قصہ بیان کر رہا ہے، اس میں حکمت الہی ہے. سورہ یوسف کا قصہ بیان کر رہا ہے، اس میں حکمت، ہر چیز کے اندر حکمت ہے. حکمت سے خالی کچھ بھی نہیں ہے، پوری کی پوری حکمت سے بھری ہوئی ہے قرآن. اب اس رعد، یسبح رعد یعنی اس 13ویں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کو، اس آیت کو 19 کلمات سے میں نے بنایا ہوں. کتنے کلمات سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ 19 کلمات. پھر ہم کہاں چلے گئے؟ سورہ مدثر میں علیہ 19. ہم کہاں چلے گئے؟ سورہ مریم میں چلے گئے، جو سورہ مریم کی سورت 19ویں ہے، اور اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا جو قصہ ہے 19 آیتیں ہیں. پھر وہاں پہ چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پہ بھی خالی
نہیں رکھا، ہر جگہ بھرا ہوا ہے، لیکن ہمیں سمجھنے اور اس کو جاننے اور اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے اگر ہم قدم اٹھائیں گے، محنت کریں گے تو ہر چیز ہمیں مل سکتی ہے۔ لیکن آج میں کئی بار کہہ رہا ہوں کہ یہ علم آپ کو بیٹھے بٹھائے ہوئے آپ کے موبائلوں کے اندر آ رہا ہے۔ ہزاروں انسان سن رہے ہیں، ہزاروں انسان اس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کا ماحول، آج کی دنیا، آج کا جو طریقہ ہے، ہم، یہ اتنا ہٹ کر ہے کہ بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے، اتنے حالات بدل چکے ہیں۔ لیکن جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا انسان کے لیے، اگر انسان اس کو غور و فکر کر کے حاصل کرے گا تو وہ کبھی بھی بدلے گا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں کہا ہے لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ وہاں پہ صاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن کو نازل کر رہے ہیں اور سب سے پہلے علیہ تسعۃ عشر، یہاں سے گنتی شروع کیا، جو آسمان سے قرآن اتر رہی ہے، علیہ تسعۃ عشر۔ جب دنیا میں آ گئی قرآن اور قرآن کی ترتیب ہو گئی ہے تو سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ سبع سماوات والارض، یعنی 7، سورہ بقرہ میں۔ جب زمین پہ آ گئی ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں کتاب آ گئی ہے، تو یہاں سے شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ سے، اور جب آسمان سے اتر رہی ہے، جو دوسری ترتیب سے جو اتری ہوئی ہے، علیہ تسعۃ، وہاں سے شروع کیا علیہ تسعۃ عشر، جو قرآن کے اندر ہم کہہ رہے ہیں 19 کا بھی گنتی ہے، عدد ہے، اس کے نمبر ہے، اور 7 کی بھی گنتی ہے، اس کے عدد ہے اور اس کے نمبر ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ 19 بھی اس کے اندر موجود ہے اور 7 بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کلام الہی ہے۔ تو اس قرآن کو جاننا، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا اور گمراہی سے بچنا، یہ تعلیم دے رہا ہے قرآن، اور یہ ہمیں سمجھا رہا ہے، اور یہ علم ہمارے موبائلوں میں بغیر سوچے سمجھے آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر 19 کلمات ہیں، اس آیت کے اندر۔ سورہ رعد کی جو آیت ہے، 13ویں نمبر کی جو آیت ہے، اس کے اندر کتنے کلمات ہیں؟ 19 کلمات ہیں۔